بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب بات کر کے دیکھتے ہیں، مصنف سراج احمد تنولی، انٹرویو رضوانہ ملک، آواز مجید احمد جئی۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ رضوانہ ملک پاکستان میں نوجوان نسل کی معروف شاعرہ ہیں جن کی شاعری میں جدت ہے۔ انہیں پڑھ کر قارئین گھنٹوں ان کے سحر میں مبتلا رہتے ہیں۔ آئیے ان کی سحر انگیز گفتگو آپ کی نظر کرتے ہیں۔ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئیں؟ میں 3 اپریل کو ضلع راولپنڈی میں پیدا ہوئی ہوں۔ ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ابتدائی تعلیم راولپنڈی سے ہی حاصل کی۔ دوران تعلیم ہم جہلم شفٹ ہو گئے۔ میٹرک جہلم ہی سے کیا، پھر جناح لا کالج سے ایف اے اور بی اے کیا۔ ابتدائی زندگی میں باقی بچوں کی طرح شرارتی تھی، اپنے بابا کی بہت لاڈلی تھی اور اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے گھر میں خاص مقام حاصل تھا۔ بھائیوں کی بھی بہت لاڈلی تھی۔ رضوانہ ملک کی 2 جملوں میں تعریف کیسے کریں گی؟ رضوانہ ملک حساسیت سے بھرپور ہے اور شریر بھی۔ کن کن اداروں میں ملازمت کی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے ابھی تک ملازمت نہیں کی، کیونکہ میں بیوٹیشین کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ میرا اپنا بیوٹی پارلر تھا۔ جاب تو نہیں کی، البتہ کئی لڑکیوں کو جاب پر رکھے ہوئے تھی، اور اب ایک فلاحی ادارہ اولڈ ہوم سے وابستہ ہوں، جسے آپ ملازمت نہیں کہہ سکتے۔ ادارے کے پروگرام اور ایکو ٹیوٹرز میں شامل ہوتی ہوں، باقاعدہ وقت نکالتی ہوں۔ وہاں کے غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ وقت گزارنے سے دلی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کا بہترین مشغلہ کیا ہے؟ سچ بتاؤں تو اب مشاغل کے لیے وقت ہی نہیں ملتا۔ لائف بہت بیزی ہو گئی ہے۔ جیسے قائد اعظم نے فرمایا تھا، کام کام اور بس کام، میرے لیے ہی فرمایا ہو۔ ہاں، کبھی میوزک میرا بہترین مشغلہ تھا، اور اب بھی بہت خوش یا اداس ہوتی ہوں تو فیلنگ کے مطابق سانگ سنتی ہوں۔ اس کے علاوہ میں ڈرائنگ بھی بہت اچھی کرتی ہوں۔ ایک وقت تھا میری ڈرائنگ کو پہلا انعام ملا تھا۔ محلے کے بچے مجھ سے اپنی کلاسز کے لیے ڈرائنگ کروایا کرتے تھے۔ ادب سے اس قدر لگاؤ کی کیا وجہ ہے؟ ادب سے لگاؤ کیسے نہ ہوتا؟ جو چیز آپ کے خون میں شامل ہو اس سے قدرتی لگاؤ ہوتا ہے۔ میرے بابا باقاعدہ لکھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ اور بات ہے کہ غم روزگار نے انہیں ابھرنے نہیں دیا۔ ان کی شاعری صرف ڈائری کی زینت بن کر رہ گئی۔ لیکن میں اس بات کو دہرانا نہیں چاہتی جو میرے بابا خواہش رکھنے کے باوجود نہیں کر پائے، وہ اب میں کر رہی ہوں۔ آج وہ نہ ہوتے تو یقینی طور پر مجھ پر فخر کرتے۔ کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں؟ جی، میری ابھی تک ایک ہی کتاب شائع ہوئی ہے، غزل پرستی کے نام سے۔ شاعری کا آغاز کب کیا؟ شاعری کا آغاز تو 9 عمری میں ہی سکول کالج میں ہو گیا تھا۔ فری کلاس میں اپنی سہیلیوں کو اپنی لکھی ہوئی شاعری سنایا کرتی تھی۔ بے شک وہ وزن اور بحر سے بے بہرا ہوتی تھیں، لیکن سہیلیاں اس کی تعریف کیا کرتی تھیں۔ باقاعدہ آغاز 2013 عیسوی سے کیا۔ باقاعدہ ٹیچر سے کلاسز لینا شروع کی۔ آپ کا لکھا ہوا پہلی دفعہ کس پلیٹ فارم سے شائع ہوا؟ سچ بتاؤں تو مجھے یہ ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ دور آغاز ہی سے بے شمار میگزین اور اخبارات میں میرے انٹرویوز شائع ہوئے۔ اب کون سا پہلے نمبر پہ ہے یہ نہیں بتا سکتی، اور غلط بتا کر ناانصافی بھی نہیں کر سکتی۔ کتنے زیر طبع ہیں؟ زندگی کی اس تیز رفتاری میں اگر ایک ہی شعری مجموعہ شائع ہو جائے تو غنیمت ہے۔ میرا کام ادب کی خدمت ہے۔ میں کتابیں بنانے کی غرض سے شاعری نہیں کرتی ہوں، ابھی لکھ رہی ہوں۔ جب اتنا مواد ہو گیا کہ کتابی شکل دی جائے تو اگلی کتاب کا سوچوں گی۔ اقبال، غالب اور میر کو تو پڑھا ہوگا۔ آپ کا رجحان کس ادبی تحریک کی طرف زیادہ ہے؟ شاید ہی کوئی لکھنے والا ان ناموں سے انجان ہوا اور ان استاذہ کو پڑھے بغیر کوئی شاعر بنے ہوں گے۔ بالکل، میں نے بھی سینئر کو پڑھا ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، کس لفظ کو کیسے نبھانا ہے، قافیہ کیا چیز ہے، اور بہت باریکیاں ہیں جو نظر سے گزری۔ میرا رجحان زیادہ تر سنجیدہ موضوعات اور معاشرے کی تلخیوں کی طرف رہا۔ آپ کہانیاں بھی لکھتی ہیں؟ جی نہیں، ابھی تک تو کہانی افسانے لکھنا شروع نہیں کیے، البتہ غور کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے مستقبل میں لکھنا شروع کروں۔ میرا رجحان غزل نظم کی طرف ہے۔ آپ کے نزدیک کہانی کیا ہے؟
میری نظر میں کہانی وہ ہے جو آپ پر ہو گزرتی ہے اور بعد میں آپ کا بیانیہ کہلاتا ہے۔ آج کل بہت سے ادیب قارئین کے نہ ملنے کا رونا روتے ہیں۔ کیا آپ کے ہاں بھی ایسا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ ادب کے ساتھ مخلص رہیں تو قارئین خود آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ آپ نے اظہار کے لیے شعر و شاعری کا انتخاب کیوں کیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے، میں نے اظہار کے لیے شعر و شاعری کا انتخاب کیا۔ میں بتا چکی ہوں کہ شاعری مجھے ورثے میں ملی ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے شاعری بہترین انداز بیاں ہے۔ کیا کسی شاعرہ کا اپنی زندگی میں شہرت حاصل کرنا بری بات ہے؟ بڑا عجیب سا سوال ہے۔ شہرت حاصل کرنا کسی بھی فیلڈ کی خواتین کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ہاں، اسے حاصل کرنے کے لیے ذرائع شفاف ہوں۔ کئی شعراء کو جانتی ہوں جو شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی حد کراس کر جاتی ہیں، ایسے بجائے شہرت کے اپنا مقام، اپنی پہچان ڈبو لیتی ہیں۔ شہرت بری چیز نہیں ہے، شہرت حاصل کرنے کے ذرائع پر انحصار ہے کہ کس طرح حاصل کی۔ میں ایسی شعراء کو بھی جانتی ہوں جو کہ شہرت کی بلندیوں پر ہیں اور زمانہ ان کی عزت و وقار کی گواہی دے سکتا ہے، تو ڈیپینڈنٹ انحصار کرتا ہے شہرت کیسے حاصل کی گئی ہے۔ یہ بھی سچ ہے، بعض اوقات آپ کو شہرت لے ڈوبتی ہے۔ آپ جیسے جیسے مشہور ہو جاتے ہیں، آپ کے مخالفین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور مخالفین میں اضافے کا مطلب شہرت نہیں کمی ہے بلکہ بدنامی ہے۔ اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ اردو ادب کے کن کن شخصیت سے متاثر ہیں اور کیوں؟ اساتذہ میں ایسے کئی نام ہیں جن کو پڑھ کر خوشگوار احساس ہوا، جنہوں نے ادب کو آگے جانے میں واقعی کچھ کیا ہے، لیکن یہاں کسی ایک کا نام مینشن کرنا ہے تو قدسہ عاپیہ کا نام لوں گی۔ قدسہ عاپیہ اور اشفاق احمد کی جوڑی سے کون واقف نہیں ہے؟ قدسہ عاپیہ کا ناول راجہ گدھ پڑھ کر لگا کہ اگر کوئی لکھے تو ایسا ہی لکھے۔ میر درد کو بہت پڑھا، ان کا انداز بیاں اور ان کے خیالات متاثر کن ہیں جو ان کو بھی پڑھا۔ ساغر صدیقی صاحب کا نام کیسے اسکپ کر سکتی ہوں؟ سو میں نے استاد اکرام کو بہت گہری نظر سے پڑھا۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ شعر و شاعری میں کس سے متاثر ہیں جس سے آپ نے اصلاح لی ہو؟ عرض کر چکی ہوں کہ متاثر تو استاد کرام کو پڑھ کر ان سے ہی ہوئی۔ دور حاضر میں عمران عامی صاحب کو پڑھ کر اچھا لگا، اور غزلیں بہت معیاری اور معنی خیز ہوتی ہیں، لیکن ان سے کبھی اصلاح نہیں لی۔ شاعری میں بیانیہ کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ شاعری میں خیال کے بعد بیانیہ ہی تو اصل مہارت ہے۔ اپنے خیال کی اس طرح ادائیگی جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ ہلکی سی لفظوں کی ہیر پھیر سے آپ کا خیال دوسرا رخ پکڑ لے گا۔ تو اگر آپ کا بیانیہ پختہ ہوگا تو کسی بھی خیال کو آپ آسانی سے نبھا سکتے ہیں۔ سو میری نظر میں بیانیہ پہلے، خیال بعد میں ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سی شاعری لکھی جا رہی ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ سوشل میڈیا کی شاعری کی ایک مثال یہ ہے کہ جیسے ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر لیتی ہے، اسی طرح سوشل میڈیا پر بعض عناصر بے وزن اور چوری کی ہوئی شاعری ایسے شیئر کرتے ہیں جیسے باپ دادا شاعر تھے۔ سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن بہت سے لوگ ایسا کر رہے ہیں اور پھر بحث بھی کرتے ہیں کہ یہ شعر ان کا ہے۔ پھر کئی بار تو یہ شعر میں نے ترک کر دیا اور کئی بار میں اڑ گئی۔ آخر کب تک میں اپنا کلام چھوڑتی رہوں گی؟ خیر، ایسا ہوتا آیا ہے تو ہوتا رہے گا، کیونکہ لوگوں کو سستی شہرت حاصل کرنی ہوتی ہے اور وہ ایسے ہی مل سکتی ہے۔ ایسا کچھ جو آپ لکھنا چاہتی ہیں اور لکھ نہیں پا رہی؟ جی، ایسی تو مجھے کبھی کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ ایک شاعر ادیب کے لیے لکھنا مشکل نہیں ہوتا، اور اگر فرض کر لیں ہو بھی جائے تو استاد اصلاح کر دیتے ہیں۔ جہاں کہیں کمی پیشی رہ جائے تو پوری کر لیتی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جو لکھنا چاہ رہی ہوں وہ لکھ نہ پائی ہوں۔ ایسا کچھ کام جو آپ کرنا چاہتی ہیں اور کر نہیں سکتی؟ اللہ پاک کا مجھ پر بہت کرم رہا کہ آج تک ایسا کچھ نہیں ہوا جو کرنا چاہتی ہوں اور کر نہیں پائی ہوں۔ بس جو ٹھان لیا وہ کر گئی۔ ہاں، کچھ ایسے ایشوز ہیں جو روکنا چاہتی ہوں اور انہیں روک پا رہی ہوں، جیسے معصوم بچیوں کے ساتھ جو درندگی ہو رہی ہے۔ کاش میں یہ روک سکتی، لیکن ظاہر ہے یہ ایک حساس ایشو ہے کہ میں اکیلی کچھ نہیں کر سکتی۔ ملک کی سطح پر ایسے اور بھی کئی مسائل ہیں جو ہر کوئی روکنا چاہتا ہے۔ اگر آپ شاعرہ نہ ہوتی تو آج کیا ہوتی؟ میں شاعرہ کیسے نہ ہوتی؟ میں تو پیدا ہی شاعرہ ہوئی تھی۔ ہا 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 ہا۔
لکھنا تو میرے خون میں شامل تھا۔ خیر اگر شاعرہ نہ ہوتی تو بچپن میں کہا کرتی کہ میں بڑی ہو کر ایئر ہوسٹس بنوں گی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، بن گئی شاعرہ۔ لیکن اس کے علاوہ بیوٹیشن بھی ہوں، کئی سالوں سے پارلر کھول رکھا ہے۔ کیا ہمارے ہاں معیاری شاعری لکھی جا رہی ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں۔ نوجوان نسل چونکا دینے والے خیالات متعارف کرا رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں نوجوان نسل کا مواقع میسر نہیں ہے اور نہ پلیٹ فارم ہے کوئی جہاں ان کے کلام کو جانچا اور پرکھا جائے، ان کی اصلاح کی جائے اور ان کو آگے بڑھنے میں مدد کی جائے۔ نئے لکھنے والوں کو تو آگے آنے ہی نہیں دیا جاتا کہ جو جدید خیالات سے پہچانے جانے لگے انہیں سب دبانے لگ جاتے ہیں۔ ادب کے ٹھیکیدار کبھی کسی بھی جونیئر کو اوپر نہیں آنے دیتے، جو کہ سراسر زیادتی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے۔ معیاری شاعری ہو رہی تھی اور بالکل ہو رہی ہے۔ آپ کے نزدیک ادیبوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مسائل ہی مسائل ہیں۔ ادیبوں کو سہولتیں کون دے رہا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ان کے پاس مل بیٹھنے، اپنا کلام ایک دوسرے کو سنانے کے لیے جگہ ہی میسر نہیں ہوتی، ان کے پاس پروگرامز کے لیے ہال نہیں ہوتے۔ میں حکومت میں ہوتی تو ہر شہر میں ایک فری ہال مرد و حضرات کے لیے اور ایک ہال صرف شاعرات کے لیے مختص کرتی، جہاں ماہانہ نشستیں ہو سکتی، فنڈز جاری کرتی تاکہ پروگرامز ترتیب دیے جائیں۔ اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت ہی ادب کو زندہ رکھے ہوئے ہوں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس ایشو پر نظر رکھے۔ شاعر بھی اس موضوع معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن نظر اندازی کا شکار ہیں۔ شاعر انتہائی حساس ہوتے ہیں، جو ہر چیز کو حساسیت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ معاشرے کے کن مسائل پر زیادہ حساس ہیں؟ بہت سارے مسائل ہیں۔ معاشرے کا کوئی ایک مسئلہ ہو تو ڈسکس کیا جائے۔ کس مسئلے کو مینشن کروں؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایڈجسٹڈ لوگ ہیں۔ ہم پر جتنا ظلم ڈھا لیا جائے برداشت کر کے آگے چل پڑتے ہیں۔ ہم مہنگا لے کر کھا لیں گے، مگر یہ نہیں کہ بھائی ریٹ کیوں زیادہ لگایا ہوا ہے۔ اسکول میں منہ مانگی فیس دیں گے، مگر پوچھیں گے نہیں سر بچے کو کچھ آتا بھی ہے۔ معصوم بچے کے ساتھ زیادتی سہ لیں گے، مگر پولیس سے پوچھیں گے نہیں کہ وہ اس میں کیوں ملوث ہے۔ ہر کام رشوت سے ہوتا ہے، نوکری سفارش سے مل جاتی ہے۔ سو پڑھا لکھا نوجوان دفاتر کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کا یہ حال ہے۔ بچوں کو ایسی جگہ بھیجنے سے ڈر لگتا ہے۔ امیر اور غریب مزید غریب ہوتا جا رہا ہے۔ مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ابھی ختم نہیں ہوئے، بلکہ لکھتے لکھتے آپ کے صفحے ختم ہو جائیں گے۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آواز مجید احمد جئی کی ہے۔ نئی نسل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ان میں ادب، شعر و شاعری کہنے کے امکانات موجود ہیں؟ جی بالکل، نمایاں امکانات موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ نئی نسل کی اصلاح کی جائے۔ نئی نسل کو یہ پہچان خود آنی چاہیے کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے اور کون نہیں۔ آج کل ادبی گنڈوں نے ایسا عہدہ سنبھال رکھا ہے، نہ تو خود کچھ کر رہے ہیں نہ کسی کو کچھ کرنے دے رہے ہیں۔ ایک محدود وقت کے بعد اپنی کرسی چھوڑ دینی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع میسر آ سکیں۔ اس بات پر ایک شعر یاد آیا، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے۔ کیا بہترین عکاسی کی گئی ہے ایسے لوگوں کی۔ نوجوان ادیبوں اور شاعروں کے نام کوئی پیغام؟ یہی کہوں گی کہ اسی محنت اور لگن سے اپنا کام جاری رکھیں۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ نئے نئے خیالات سامنے لاتے رہیں، جدید شاعری متعارف کراتے رہیں، رموز بھی سیکھیں۔ جب تک رموز نہیں سیکھیں گے، شاعری کی ABC سے واقف نہیں ہوں گے تو اپنے کلام کو جج نہیں کر پائیں گے۔ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ سرگرم نیوز کی ادبی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ ایسے اقدام سے ادب اور ادبی لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ایسے انٹرویوز سے لوگ ہم ادیبوں کے بارے میں جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں، ہماری پسند اور ناپسند سے واقف ہوتے ہیں اور ہمیں بھی اپنے جذبات کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ ہم اپنی بات نثری انداز میں کر سکتے ہیں، شاعری تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ سو میری دعائیں سرگرم نیوز اور اس کی ٹیم کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ انٹرویو مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔